کہ وہ عورت جسے آپ ساری زندگی متاثر نہیں کر سکتے وہ بیوی ہے، اور وہ عورت جسے آپ چند منٹوں میں متاثر کر سکتے ہیں وہ بھی بیوی ہے، مگر کسی دوسرے کی۔ بیوی کی خوبیاں تلاش کرنا ایسا ہی ہے جیسے اپنی خامیاں تلاش کرنا۔ بندہ اس لیے شادی کرتا ہے کہ سکون سے رہے، جو شادی نہیں کرتے وہ بھی اسی لیے شادی نہیں کرتے۔ شادی وہ عمل ہے جس میں دو لوگ مل کر اس طرح رہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو رہنے نہیں دیتے۔ ویسے شاعروں کو ضرور شادی کرنی چاہیے، اگر بیوی اچھی مل گئی تو زندگی اچھی ہو جائے گی، بیوی اچھی نہ ملی تو شاعری تو اچھی ہو جائے گی۔ کون پرسان حال ہے میرا، کون پرسان حال ہے میرا، زندہ رہنا کمال ہے میرا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، کیا کہنے، کون پرسان حال ہے میرا، کون پرسان زندہ حال رہنا ہے کمال ہے میرا، واہ 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 واہ، زندہ رہنا کمال ہے میرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو نہیں تو تیرا خیال صحیح، تو نہیں تو تیرا خیال صحیح، کوئی تو ہم خیال ہے میرا۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے، تو نہیں تو تیرا تیرا خیال صحیح، کوئی تو ہم خیال ہے میرا۔ اب میرے اعصاب دے رہے ہیں جواب، میرے اعصاب دے رہے ہیں جواب، حوصلہ کب نڈھال ہے میرا، حوصلہ کب نڈھال ہے میرا، واہ 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 واہ، میرے اعصاب دے رہے ہیں جواب، حوصلہ کب نڈھال ہے میرا، اور چڑھتا سورج بتا رہا ہے مجھے، چڑھتا سورج بتا رہا ہے مجھے، بس یہیں سے زوال ہے میرا۔ واہ 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 واہ، بس یہیں سے زوال ہے میرا، بس یہیں سے زوال ہے میرا۔ اور کیا سب کی نظریں میری نگاہ میں ہیں، سب کی نظریں میری نگاہ میں ہیں، کس کو کتنا خیال ہے میرا۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے، ساقی صاحب ہے، یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے ساقی صاحب۔ کہاں اور پی آئی اے کی ایئر بس بے بس ہو گئی۔ 2 گھنٹے گزرنے کے بعد اعلان ہوا پی آئی اے کے مسافر اب ایئر بلو سے اسلام آباد جائیں گے، کیونکہ دونوں ایئر لائن ایک ہی وزیر اعظم کی ہیں۔ سارے مسافر گیٹ نمبر 16 کے بجائے گیٹ نمبر 14 کی طرف بھاگے اور رش طوفان کی صورت اختیار کر گیا۔ ایک لوڈر کے پاس ویل چیئر تھی، میں جلدی سے اس پر بیٹھ گیا اور 200 روپے ویل چیئر والے کو دے دیے۔ اعلان ہوا سب سے پہلے ویل چیئر والے جہاز میں جائیں گے۔ میں جانے لگا تو ایک صاحب نے کہا 1 گھنٹہ پہلے تو آپ ٹھیک تھے، اچانک کیا ہو گیا؟ میں نے کہا جتنے بڑے افسر نیب کے سامنے پیش ہوتے ہیں 1 گھنٹہ پہلے وہ بھی ٹھیک ہوتے ہیں۔ عدالت میں داخل ہوتے وقت ہاتھ میں چھڑی پکڑ کر دوسرے ہاتھ سے کمر پکڑ لیتے ہیں اور پھر ٹیڑھے چلتے ہوئے عدالت میں جاتے ہیں۔ ٹکٹ چیک کرا کر میں کھڑا ہو گیا اور ویل چیئر والے سے کہا تم جس کے لیے آئے تھے اب اس کے پاس جاؤ۔ میری سیٹ کا نمبر تھا A1، کھڑکی کے ساتھ والی سیٹ تھی۔ جہاز میں بیٹھ کر مجھے معلوم ہوا یہ ایئر بلو کا جہاز نہیں ہے، ویٹنام کا جہاز ہے۔ میں نے ایئر ہوسٹس سے پوچھا خاقان عباسی نے یہ بھی خرید لی؟ ایئر ہوسٹس نے کہا ایئر بلو نے 2 جہاز کرائے پر لیے ہیں۔ میرے ساتھ والی 2 کرسیاں خالی تھیں، دونوں پر 2 خواتین آ کے بیٹھ گئیں۔ تندرستی 1000 نعمت ہے، مگر جب تندرستی کروڑ نعمت بن جائے تو بہت مشکل پیش آتی ہے۔ ویٹنام کے جہاز کی سیٹیں 12-12 انچ اتنی چھوٹی چھوٹی،
میرے ساتھ والی خاتون بری طرح سیٹ میں پھنس چکی تھی. سیٹ کے ہتھے کے نیچے سے کافی حد تک مجھ تک پہنچ چکی تھی اور وہ سیٹ بیلٹ پر بیٹھ گئی تھی. مجھ سے کہنے لگی ذرا سرکے. میں نے کہا محترمہ اب میں سرکا تو کھڑکی سے باہر جاؤں گا. پائلٹ نے اپنی روانگی کا اعلان کیا. پوچھنے لگی یہ کون سی زبان ہے؟ میں نے کہا جو زبان سیاسی ٹاک شوز میں استعمال ہوتی ہے یہ وہی زبان ہے، اس لیے نہ آپ کی سمجھ میں آئی ہے نہ میری سمجھ میں. ایئر ہوسٹس آئی اور خاتون سے کہنے لگی حفاظتی بند باندھ لیں. میں نے کہا میں ان کی حفاظت کروں گا، ان کا اٹھنا اور بیلٹ باندھنا بہت مشکل ہے کیونکہ یہ بیلٹ پر بیٹھ چکی ہے. خاتون کے بیگ کو دے کر کہنے لگی دستی سامان اوپر رکھ دیں. میں نے خاتون کا بیگ لے کر اپنی سیٹ کے نیچے رکھ دیا اور کہا 2-3 سیر ان کا اپنا دستی میری کرسی پر ہے، اس لیے بیگ بھی میں نے اپنی کرسی کے نیچے رکھ دیا. دوسری خاتون بھی تقریباً اسی ڈیل ڈال کی تھی مگر وہ بھی بیلٹ نہیں باندھ سکی. میں نے پوچھا آپ دونوں بہنیں ہیں؟ ساتھ والی خاتون کہنے لگی یہ میری بہو ہے. میں نے کہا پہلی مرتبہ ہو بہو دیکھی. سب سے سامنے والی سیٹ اگر ہو تو اٹھ کے اس کو پکڑ کے آپ، کوئی سیٹ سامنے نہیں تھی، اگر پیچھے ہوتی تو سامنے والی سیٹ کو پکڑ کے کوئی اٹھ سکتا تھا. سب سے سامنے والی سیٹ تھی اس لیے آگے والی سیٹ کو پکڑ کے اٹھنا قدرے آسان ہو جاتا ہے. میں نے دونوں سے کہا اگر آپ لوگوں کو غسل خانے جانا ہے تو ابھی ہو آئے. میری بات بہو کی سمجھ میں آ گئی اور وہ چلی گئی. یہ اپنی کرسی پر بڑی جد و جہد اور اذیت کے ساتھ بیٹھ گئی اور ایئر ہوسٹس نے گریبان سے ذرا نیچے ان کی سیٹ بیلٹ باندھی. مجھ سے پوچھنے لگی اسلام آباد جا رہے ہو؟ میں نے کہا اگر جہاز اسلام آباد پہنچ گیا تو میں اسلام آباد جا رہا ہوں. میرا کندھا ان کے کندھے کو بری طرح چھو جاتا. میں کوشش کر کے جتنا پیچھے سرکتا اتنی تیزی سے ان کا کندھا میرے قریب آ گیا. بہو آ کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی. ایئر ہوسٹس نے اسی مقام پر بہو کی سیٹ بیلٹ بھی باندھ دی. بہو نے ان کے کان میں کچھ کہا. میری طرف دیکھے بغیر پوچھنے لگی انور مقصود ہو؟ میں نے کہا میں انور مقصود تھا، اب تو ایک مجرم ہوں جو بغیر کسی گناہ کی سزا بھگت ہے. دیکھیے میں پاکستان کے ٹیلنٹ کو بیان کرتا ہوں. کوئی پاکستان کے علاوہ کوئی ملک، نادیہ جی کوئی ملک پاکستانی عوام کے علاوہ، کوئی مائی کا لال، کوئی کنٹری جو بولتی ہے کہ ہم سپر پاور ہیں، بغیر بجلی، بغیر چینی، بغیر آٹے، بغیر پیٹرول، بغیر گیس، بغیر سیکیورٹی، بغیر جاب، اس کے بغیر رہ کے دکھا دے کوئی کام. یہ اعزاز صرف پاکستان کی قوم کو حاصل ہے جو اس کے بغیر رہ رہی ہے. نیا سال اور موسیقی. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں بھابھی صاحبہ. دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے اور ہم ہیپی نیو ایئر منانے میں لگے ہوئے. آپ یقین جانیے بھابھی، اس سال مجھے تقریباً 10-12 تقاریب کے دعوت نامے موصول ہوئے نیو ایئر نائٹ کے لیے، لیکن باخدا میں نے سب پھاڑ کے پھینک دیے کہ ہم پاکستانی ہیں، ہمارا نیو ایئر سے کیا تعلق. توبہ توبہ. بالکل بالکل درست. السلام علیکم. السلام علیکم مسو بھائی، کیسے مزاج ہیں آپ لوگ کیسے جمع ہیں بھائی یہاں پہ؟ ارے مسو بھائی آپ تو جانتے ہیں کہ محلہ کمیٹی نے اس سال یہ فیصلہ کیا تھا کہ کوئی موسیقی یا دھوم دھڑکا نہیں ہوگا. بجا ہم سب لوگ یہاں پر کھڑے ہو کے اس بات کا یقین کر رہے تھے کہ کسی گھر میں کوئی ہنگامہ یا موسیقی تو نہیں ہے. بجا فرمایا. آپ بھی ذرا اپنے علاقے میں نظر رکھیے، اگر ہو کچھ تو اطلاع کیجیے گا. ضرور. بہت نا. السلام علیکم. ٹھیک ہے، السلام علیکم. سلام کہیے گا. السلام علیکم آپا جی. چلیے بہن، کیا زمانہ آ گیا ہے. چلیے. توبہ توبہ. خدا کا شکر ہے
کہ باہر سب ٹھیک ٹھاک ہے. Come on, ladies and gentlemen, Happy New Year! میں نے کہا اتنی بڑی بوتل؟ بولے لوگ بولتے نہیں مہمان کنجوس ہے. میں نے بولا ذرا بھر کے لے جا. میں نے 1 گھنٹے کے بعد ملا میرے کو بوتل بھری ہوئی ہے. میں نے بولا حاجی صاحب ٹیسٹ ہو گیا؟ بولا ہو گیا. میں نے کہا پھینکا نہیں آپ نے یورین؟ بولا نہیں, ڈاکٹر نے بولا اس میں شوگر ہے. ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں. ضروری بات کہنی ہو, کوئی وعدہ نبھانا ہو, اسے آواز دینی ہو, اسے واپس بلانا ہو, ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں. مدد کرنی ہو اس کی, یار کی ڈھارس بندھانا ہو, بہت دیرینہ رستوں پر کسی سے ملنے جانا ہو, ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں. بدلتے موسموں کی سیر میں دل کو لگانا ہو, کسی کو یاد رکھنا ہو, کسی کو بھول جانا ہو, ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں. کسی کو موت سے پہلے کسی غم سے بچانا ہو, حقیقت اور تھی کچھ, اس کو جا کے یہ بتانا ہو, ہمیشہ دیر کر لے گا. نگاہوں میں شوہر کو تولے, نگاہوں میں شوہر کو تولے, کہے ساری باتیں بھی منہ سے نہ بولے, یہ ہر روز شرٹوں کی جیبیں ٹٹولے, کرے چیک موبائل یہ میسج فرولے, ذرا سی بھی تاخیر سے گھر جو پہنچے, یہ بوتھی سجالے یہ کنڈی نہ کھولے. یہ ہر روز شرٹوں کی جیبیں ٹٹولے, آپ کے ساتھ بھی کرے چیک موبائل کار کی کہانی کرے چیک موبائل یہ میسج پھرولے, ذرا سی بھی تاخیر سے گھر جو پہنچے, یہ بوتھی سجالے یہ کنڈی نہ کھولے, حساب اگلے پچھلے اسی دن اتارے, ہر ایک گھر میں ایسی ہی بیوی ہے پیارے, ہر ایک گھر میں ایسی ہی بیوی ہے پیارے. اور اگلا شعر دیکھیے کہ کبھی کر نہ پائے کسی سے الائنس, کبھی کر نہ پائے کسی سے الائنس, ہر ایک بات میں اس کی بکھری ہی سائنس. یہ نندوں سے لفڑے جٹھانی سے پھڈے, کسی کو نہ بخشے کسی کو نہ چھڈے, یہ تانوں کو سمجھیں کہ ہیں گھر کی کھیتی, یہ تانوں کو سمجھیں کہ ہیں گھر کی کھیتی, زباں کو نہیں زنگ لگنے یہ دیتی, اکیلی ہی سب کو یہ وہ مار مارے, ہر ایک گھر میں ایسی ہی بیوی ہے پیارے. اور سویرے سویرے یہ رولا وہ پائے, سویرے سویرے یہ رولا وہ پائے, کہ مردہ کفن پھاڑ کر بیٹھ جائے, وداؤٹ اینی ریزن یہ ارلی جگائے, وداؤٹ اینی ریزن یہ ارلی جگائے. کیا نقشہ ہے بھائی, واہ واہ. وداؤٹ اینی ریزن یہ ارلی جگائے, واہ کیوں ستے ہیں, وداؤٹ اینی ریزن یہ ارلی جگائے, یہ سنڈے کو واشنگ مشینیں لگائے, یہ شوہر کے سب خواب دے توڑ وچے, یہ شوہر کے سب خواب دے توڑ وچے, یہ ستے پہ ہیٹھوں بیڈ شیٹ کھچے. کیا بات ہے, وہ مشین لائی ہوں نا, یہ شوہر کے سب خواب دے توڑ وچے, واہ واہ. یہ ستے پہ ہیٹھوں بیڈ شیٹ کھچے. کیا بات ہے. یہ منظر بھی سب پر ہی بیتا ہے اکثر, نکلنے لگے گھر سے جس وقت شوہر, اسے یاد آئیں تبھی کان سارے, یہ لازم ہے پیچھے سے آواز مارے. ہر ایک گھر میں ایسی ہی بیوی ہے پیارے, ہر ایک گھر میں ایسی ہی بیوی ہے پیارے. بہت اچھے جی. اور دوستوں کے بیچ میں ہم پھر تماشا بن گئے,
اور ہمارے سارے ارمانوں کا قیمہ ہو گیا. اپنی محبوبہ سے ملوا کر اسے پچھتائے ہم. 3 دن کے بعد لڈن کا ولیمہ ہو گیا. اور کتنی کنجوسی پہ آمادہ ہے سسرال میری. راز کی بات بتاتے ہوئے ڈر لگتا ہے. ایسے کمرے میں سلا دیتے ہیں سالے مجھ کو. پاؤں پھیلاؤں تو دیوار میں سر لگتا ہے. کتنی کنجوسی پہ آمادہ ہے سسرال میری. کتنی کنجوسی پہ آمادہ ہے سسرال میری. راز کی بات بتاتے ہوئے ڈر لگتا ہے. ایسے کمرے میں سلا دیتے ہیں سالے مجھ کو. پاؤں پھیلاؤں تو دیوار میں سر لگتا ہے. اور رہا کرتا ہے کھٹکا جانے کیا انجام ہو جائے. خبر یہ عام ہو جائے تو پھر کوہرام ہو جائے. محبت ہو گئی ہے ڈاکو سلطانہ کی بیٹی سے. نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. رہا کرتا ہے کھٹکا جانے کیا انجام ہو جائے. خبر یہ عام ہو جائے تو پھر کوہرام ہو جائے. محبت ہو گئی ہے ڈاکو سلطانہ کی بیٹی سے. نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. حالانکہ تو جواں ہے مٹلو ہے آج بھی. حالانکہ تو جواں ہے مٹلو ہے آج بھی. پھر بھی ہے تجھ پہ کتنا مجھے اعتبار دیکھ. خودوا رہا ہوں قبر ابھی سے تیرے لیے. تو میرا شوق دیکھ میرا انتظار دیکھ. حالانکہ تو جواں ہے مٹلو ہے آج بھی. پھر بھی ہے تجھ پہ کتنا مجھے اعتبار دیکھ. اور خودوا رہا ہوں قبر ابھی سے تیرے لیے. تو میرا شوق دیکھ میرا انتظار دیکھ. اور یہ عبارت گیٹ پر ایک چرچ کے تحریر تھی. تھک چکے ہوں گر گناہوں سے تو اندر آئیے. یہ عبارت گیٹ پر ایک چرچ کے تحریر تھی. تھک چکے ہوں گر گناہوں سے تو اندر آئیے. اس کے نیچے ہی لپسٹک سے کسی نے لکھ دیا اور تھکے اب تک نہ ہو تو میرے گھر پر آئیے. یہ عبارت گیٹ پر ایک چرچ کے تحریر تھی. تھک چکے ہوں گر گناہوں سے تو اندر آئیے. اس کے نیچے ہی لپسٹک سے کسی نے لکھ دیا اور تھکے اب تک نہ ہو تو میرے گھر پر آئیے. اور میک اپ کی کر چکی ہو نمائش ادھر ادھر. اب تو نقاب چاند سے مکھڑے پہ ڈال لو. بے پردہ دیکھ لینا محلے کا کوئی شخص. اب گھر قریب آ گیا برقع نکال لو. میک اپ کی کر چکی ہو نمائش ادھر ادھر. اب تو نقاب چاند سے مکھڑے پہ ڈال لو. بے پردہ دیکھ لینا محلے کا کوئی شخص. اب گھر قریب آ گیا برقع نکال لو. اور دیکھیں کہ تدبیر کا کھوٹا ہے مقدر سے لڑا ہے. دنیا اسے کہتی ہے کہ چالاک بڑا ہے. خود 30 کا ہے اور دلہن 60 برس کی. گرتی ہوئی دیوار کے سائے میں کھڑا ہے. تدبیر کا کھوٹا ہے مقدر سے لڑا ہے. دنیا اسے کہتی ہے کہ چالاک بڑا ہے. خود 30 کا ہے اور دلہن 60 برس کی. گرتی ہوئی دیوار کے سائے میں کھڑا ہے. اور بسوں میں بکتی ہوئی شے خرید مت لینا. کہیں یہ سوچتے رہ جاؤ زندگی نہ رہی. بس ایک بار ان آنکھوں میں سرما ڈالا تھا پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی. بسوں میں بکتی ہوئی شے خرید مت لینا. کہیں یہ سوچتے رہ جاؤ زندگی نہ رہی. بس ایک بار ان آنکھوں میں سرما ڈالا تھا پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی. اور خوب ہنستے ہیں تیرے ابا جی ان کو میں غم سے آشنا کر دوں. میرے دل میں بس اتنی خواہش ہے تیرے گھر میں مشاعرہ کر دوں. خوب ہنستے ہیں تیرے ابا جی ان کو میں غم سے آشنا کر دوں. میرے دل میں بس اتنی خواہش ہے تیرے گھر میں مشاعرہ. سیاستدان سیاستدان کھا گئے سارا پاکستان. سیاستدان سیاستدان کھا گئے سارا پاکستان. سیاستدان سیاستدان کھا گئے سارا پاکستان. کرپشن مشن ہے ان کا مکر جانا ان کی پہچان. سیاستدان سیاستدان کھا گئے سارا پاکستان. کسی نے سندھ کو کھایا ہے کوئی پنجاب کو کھائے.
स्विस बैंक है इनके ये फिर भी हाथ फैलाएं, दिलों में कुफ्र है जिंदा मगर मुर्दा इनका ईमान। सियासतदान सियासतदान खा गए सारा पाकिस्तान, सियासतदान सियासतदान। जो लीडर तेरे मेरे हैं ये सारे चोर लुटेरे हैं, जो लीडर तेरे मेरे हैं ये सारे चोर लुटेरे हैं। अवाम को मिले फाके इनका खाना बटेरे हैं, लगाते थे झूठे नारे देंगे रोटी कपड़ा मकान। सियासतदान सियासतदान वो खा गए सारा पाकिस्तान, सियासतदान सियासतदान खा गए सारा पाकिस्तान। एक जरा करप्शन मिशन है, जरा मुकर्रर कर। करप्शन मिशन है इनका मुकर जाना, करप्शन मिशन है इनका मुकर जाना इनकी पहचान। सियासतदान सियासतदान वो खा गए सारा पाकिस्तान, सियासतदान सियासतदान। शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हर सियासतदान तक इस वीडियो को पहुंचा दें, यही हमारा मिशन है। कुछ दिन पहले मगरिब के बाद फैज़ साहब से मुलाकात हुई, कहने लगे पाकिस्तान में तब्दीली आ गई है। मैंने कहा मुझे मालूम है, अब लाहौर में मेला चरागां की जगह फैज़ मेला होता है। कहने लगे अदबी तब्दीली की नहीं, हम सियासी तब्दीली की बात कर रहे हैं, नए पाकिस्तान की। मैंने पूछा क्या मतलब नया पाकिस्तान, क्या महाजिर हिंदुस्तान चले गए? क्या महाजिर हिंदुस्तान चले गए, पंजाबी जालंधर चले गए, पठान अफगानिस्तान चले गए, बिलोची ईरान चले गए, खाली फौज रह गई पाकिस्तान में? खाली फौज रह गई। पाकिस्तान में वो तो शुरू से थी, फिर नया पाकिस्तान कहां से आ गया? नाराज हो गए और चले गए। जानी ये खुद फौज में कर्नल रह चुके हैं। जानी नया पाकिस्तान सिर्फ एक तरह बन सकता है। तुम इमरान खान से कहो पुराने पाकिस्तान को मलिक रियाज को भेज दे। और नया नाज़माबाद के पीछे नए पाकिस्तान की बुनियाद रख दे। पुराना पाकिस्तान भी कराची से शुरू हुआ था, नए पाकिस्तान को भी कराची से शुरू होना चाहिए। तुमने खत में लिखा था तुम्हें एक फंक्शन में शायरी और सियासत पे बात करना है। पाकिस्तान क्या सियासत से ठीक हो सकता है या शायरी से? जानी शायरी और सियासत में सिर्फ झूठ होता है। पोइट्री और पॉलिटिक्स में से झूठ निकाल दो तो सिर्फ सफ़ेद कैनवस रह जाता है। शायर अपनी गज़ल के हर दूसरे शेर में यू टर्न लेता है और सियासतदान अपनी हर तकरीर में यू टर्न लेता है। बस एक बात ज़रूर कह देना, अच्छे शायर के लिए